رئیس ہاؤس۔ یہ منظر ہے رئیس ہاؤس کا، جہاں پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ ہر طرف میوزک کا شور، آدمی عورتیں بے خود لباس پہنے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ناچ رہے تھے۔ شراب کی محفل تھی یہ۔ اس محفل میں ہر عمر کے فرد تھے، جو ان لڑکیوں اور لڑکوں کے بھی کھلے عام ایک دوسرے کے ساتھ ناچنے گانے میں مصروف تھے۔ زمان رئیس شہر کا مشہور بزنس مین تھا۔ اس وقت اپنے ہی گھر میں ہو کر اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی جوان سیکرٹری کے ساتھ جول رہا تھا، اسے باہوں میں بھرے ناچنے میں مصروف تھا۔ دوسری طرف اسی کی بیوی اسی کے بزنس پارٹنر کے ساتھ بے خود لباس پہنے ناچ رہی تھی۔ وہاں موجود کسی بھی فرد میں حد متعین نہیں تھی، سب اپنی ہی دھن میں مگن ایک دوسرے کے ساتھ باہوں میں جھول رہے تھے۔ زمان رئیس، اس کا بیٹا شان رئیس، جو اپنی کلاس فیلو کے ساتھ شراب کے نشے میں گم تھا۔ نہ باپ کو اس کی ہوش تھی، نہ ماں کو اور اس کو کسی کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ نبھاتے ہوئے اپنے 17 سالہ بیٹے کی ہوش نہ تھی۔ اس کی گرل فرینڈ اس کے ساتھ تھی، جو خود جھول رہی تھی اس کے ساتھ۔ اس کی کلاس فیلوز بھی ان کی طرح کے ہی تھے۔ یہ تھی رئیس فیملی، جو پوری طرح سے گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے چکی تھی۔ پیسے کی بھوک ان کو آج بھی تھی، جو کم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی، بلکہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ اس پیسے کی ہوس میں اپنی بیٹی تک کا سودا کر چکے تھے۔ ایک ڈیل کے چکر میں وہ اس کی منگنی ایک امیر زادے سے کر چکے تھے، جو اس سے بھی 10 گنا اس کام میں دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ خان فیملی، یہ گھر ہے معاویہ خان کا، جو گھر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جنت ہے۔ پیسے ان کے پاس پشتوں سے تھے، باپ دادا کی جائیداد بہت تھی، پر عاشر خان نے کبھی بھی پیسے پر غرور نہ خود کیا تھا اور نہ اپنی اولاد کو کبھی سکھایا تھا۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا احمد خان اور دوسرا معاویہ خان۔ دونوں کی جان تھی اپنے باپ اور ماں میں، اور ماں باپ کی ان دونوں بھائیوں میں۔ ایک دوسرے کے لیے جان بھی دیتے تھے۔ ان کی ماں کا نام ذل تھا، ذل عاشر خان۔ وہ ایک نیک خاتون تھی، سب سے نرمی اور پیار سے پیش آنے والی۔ اس کی پیار اور نیک نیتی نے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ ان کے بیٹے فرمانبردار تھے۔ بڑا بیٹا احمد خان بزنس چلاتا تھا اور دوسرے ملک میں رہتا تھا، جبکہ معاویہ کا پڑھائی کا آخری سال تھا، اور عاشر صاحب پولیس میں تھے اور ایک اونچے عہدے پر فائز تھے۔ اسی طرح ان 4 افراد سے مل کر بنتا تھا یہ گھر، اور جلدی ہی ان افراد میں اور بھی اضافہ ہونے والا تھا، کیونکہ احمد کی شادی اس کی خالہ کی بیٹی سے تھی، جو کہ خالص احمد کی پسند تھی۔ احمد کے آنے پر اب اس کی شادی تھی۔ میرا دل کر رہا ہے میں اس لڑکی کی جان لے لوں، گدھی کہیں۔ زیراب گاڑی میں بیٹھا غصے سے بڑبڑا رہا تھا۔ گاڑی اس کا جڑواں بھائی زحافے چل رہا تھا، جو اس کی باتوں سے محظوظ ہوتے ہوئے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہنس لو، مجھے سب پتہ چل رہا ہے، زیراب غصے سے بولا تھا، جو اس کی باتیں سن کر اپنی ہنسی چھپا رہا تھا۔ یار، تیری گرل فرینڈ نے جواب دے تو دیا تھا، اور کیا باقی رہ گیا تھا؟ زحافے سے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ دونوں جڑواں بھائی تھے، پر دونوں کی شکل بالکل مختلف تھی، جس سے کوئی بھی نہیں جان پاتا تھا کہ یہ دونوں جڑواں ہیں۔ چل ریلیکس ہو جا، خود پوچھ لیں گے اسے کسی دن، دیکھ تو لوں گا میں۔ ایسی فکر ہی مت کرو تم۔ زہیب کو اس کے لہجے سے کرتا ہوا محسوس ہوا، پر بولا کچھ نہیں۔ ان کو فون کر پوچھو پہنچ چکے ہیں سب کلب کہ نہیں، زحافے اور زیراب سے بولا تھا۔ جواب، سب دوست کلب جا رہے ہیں۔ مرحا، حرم اور ہانیہ تینوں گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مرحا اسائنمنٹ بنا رہی تھی، اور حرم اور ہانیہ مونگفلیاں کھاتے ہوئے پورے کالج کا جائزہ لے رہی تھی۔ سب لڑکے لڑکیوں پر تبصرہ کر رہی تھیں۔ یار، وہ لڑکا ہینڈسم ہے، اور مجھے لگتا ہے وہ جو اس کے ساتھ لڑکی ہے ہمیشہ اسی کے ساتھ رہتی ہے، وہ اس کی گرل فرینڈ ہی ہوگی۔ ہانیہ دلچسپی سے گفتگو کو بولتے ہوئے حرم کے ہاتھ سے مونگفلیاں لیتے ہوئے بولی، تم لوگوں کی جوڑیاں
تم لوگوں کی جوڑیاں بنانا بند کر دو اور کام پر دھیان دو، پرسوں سے ایگزام شروع ہو رہے ہیں اور تم دونوں کو کوئی کام ہی نہیں۔ مرحا مصروف سے انداز میں ان دونوں کو بولی تھی، جن کے کانوں تک شاید یہ بات نہیں پہنچی تھی۔ وہ ابھی تک سب پر تبصرہ کر رہی تھیں۔ حرم، ہانیہ، حد ہوتی ہے یار، کبھی پڑھ بھی لیا کرو۔ مرحا تنگ آ کر ان دونوں کو رجسٹر مار کر بولی تھی، یار تم کس بلا کا نام ہو؟ تم ہماری مدد کر دینا۔ ہاں ہم تو تمہارے پیچھے بیٹھ جائیں گے، حرم مونگفلیاں کھاتے ہوئے بولی تھی۔ بس بھی کر دو موٹی، کتنا کھاؤ گی؟ میں اپنے لیے لے کر آئی تھی اور تم نے ساری ختم کر دی۔ ہانیہ غصے سے حرم سے پیک کھینچتے ہوئے بولی تھی، جاؤ دفع ہو تم ہی کھا کر موٹی ہو جانا، ہم نہیں کھاتے۔ حرم اسے کے منہ پر مارتے ہوئے بولی تھی، جیسے ہانیہ نے مسکرا کر اس سے لے لیا تھا۔ کھا کھا کر تو اب کیسے بول رہی ہو تم، موٹی منحوس عورت۔ ہانیہ بھی کہاں چپ رہنے والی تھی۔ مرحا نے سر جھٹک کر ان دونوں کو لڑتے دیکھا تھا اور اپنے بیگ میں سے اپنی بک نکالنے لگی تھی۔ میری ڈائری کہاں گئی؟ مرحا نے دیکھا تو اسے اپنے بیگ میں سے اس کی ڈائری نہیں مل رہی تھی۔ وہ اس کی پرسنل ڈائری تھی۔ یار میری ڈائری نہیں مل رہی، جب میں کلاس میں تھی تو بیگ میں ہی تھی، اب نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ دھیان سے دیکھو، بیچ میں ہی ہوگی۔ حرم بولی، نہیں ہے یار، نہیں مل رہی، شاید کلاس میں ہی نہ ہو، میں کلاس میں دیکھ کر آتی ہوں۔ مرحا سب چھوڑ کر کلاس کی طرف بھاگی تھی۔ زحفے، زارب اور ماویہ کلاس شروع ہونے سے پہلے ہی کلاس میں آ گئے تھے۔ وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھے تھے۔ یہ کیا؟ زحافے نے ساتھ والی چیئر سے ایک ڈائری کو اٹھا کر بولا تھا۔ کسی کی ڈائری لگ رہی ہے، ادھر دو مجھے۔ ماویہ اس سے ڈائری لے کر بولا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کھول کر دیکھا۔ وہ ڈائری اسے کافی پرانی لگی تھی، کیونکہ اس طرح کی ڈائریاں اب کم ہی ملتی تھیں۔ دو انسانوں کی زندگی کی کہانی، میری ماں اور میری زندگی کے لمحے، کچھ خاص اور کچھ برے، اسے کوئی مت پڑھے۔ ماویہ نے اس کے پہلے پیج کو پڑھا تھا۔ واہ واہ، زحفے اور زارب دونوں ایک ساتھ بولے تھے۔ چل آگے پڑھ، زارب بولا تھا۔ ماویہ نے کافی پیجز آگے نکال کر اسے پڑھنا شروع کیا۔ ماں میری زندگی کی بھیانک رات ہے، وہ کیسے بھول جاؤں؟ ماں اسے میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ ماں آ جاؤ کہیں سے بھی میرے پاس یا مجھے لے جاؤ۔ وہ ابھی پڑھ ہی رہا تھا کہ اسے باہر سے قدموں کی آواز آئی اور کوئی دوڑتا ہوا کلاس روم میں داخل ہوا۔ تینوں نے سامنے دیکھا تھا، پہلے مرحا اور پھر اس کے پیچھے ہانیہ اور حرم داخل ہوئی تھیں۔ یہ مجھے دے دیں، یہ میری ہے، مرحا پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولی تھی۔ اس نے ماویہ کے ہاتھوں میں اپنی ڈائری دیکھ کر اسے کہا تھا، یہ آپ کی ہے؟ ماویہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، جس پر اس نے سر ہلایا تھا۔ پلیز دے دیں مجھے، وہ اپنا لہجہ دھیما کرتے ہوئے بولی تھی، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا وہ اس سے چھین لے۔ او بھائی ادھر دو، یہ مرحا کی ہے، جلدی ادھر کرو پیچھے سے، حرم بولی تھی۔ نہیں دیتے، جاؤ جو کر سکتی ہو کر لو۔ زارب غصے سے ماویہ کو دیکھ کر حرم سے بولا۔ تمہاری تو حرم ابھی کچھ بولتی، مرحا نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، ایک شرط پر دیں گے، زارب زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ حرم کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ کیوں؟ ہم کیوں مانیں تمہاری شرط مسٹر کوجے؟ حرم چلا کر بولی۔ بس کر دو حرم، آپ کی جو بھی شرط ہے ہمیں منظور ہے، بس آپ مجھے میری ڈائری دے دیں، مرحا حرم کو ٹوکتے ہوئے بولی تھی۔ ہانیہ بھی ان تینوں کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ شرط یہ ہے کہ ہماری اس کلاس کے بعد ہمیں کیفے میں جو بھی کھائیں پیئیں گے اس کا بل تم تینوں دو گی، زارب مسکراہٹ کے ساتھ حرم کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ ماویہ اور زحیب نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔
ٹھیک ہے میں دے دوں گی، آپ ڈائری دے دیں، وہ التجائی لہجے میں معاویہ کی طرف دیکھ کر بولی تھی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو ایک ڈائری کے پیچھے ان کی سب شرطیں ماننے کو تیار تھی۔ نہیں، پہلے ٹریٹ پھر ڈائری۔ اب آپ جا کر کیفے میں ہمارا انتظار کریں، ہم کلاس لے کر آتے ہیں، زاریب بولا تھا۔ اس کے بولنے پر مرحا نے ایک نظر اپنی ڈائری پر ڈالی تھی جو معاویہ کے ہاتھوں میں تھی، اور پھر لب چباتے ہوئے جلدی سے باہر چلی گئی تھی۔ پیچھے حرم اور ہانیہ نے ان کو زہریلی خندق نظروں سے دیکھا تھا اور وہاں سے مرحا کے پیچھے چلی گئیں۔ ہا ہا، اب آئے گا مزہ، زاریب ہنس کر بولا تھا۔ زحفے اور معاویہ بھی ہنس دیا۔ معاویہ کو ابھی بھی مرحا کی نظریں پریشان کر رہی تھیں، پتہ نہیں کیوں، وہ اسے اپنی سی لگی تھی، اسے اس کی آنکھوں میں درد دکھائی دیا تھا۔ وہ سب بھولتے ہوئے زاریب اور زحفے کے ساتھ باتوں میں لگ گیا تھا۔ مرحا کب سے اسے چیئر پر بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی، ساتھ میں حرم اور ہانیہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہانیہ تو 3 سموسوں کی پلیٹ بھی کھا چکی تھی، پر ابھی تک وہ نہیں آئے تھے۔ مجھے لگتا ہے وہ کمینے ہمیں جان بوجھ کر تنگ کر رہے ہیں، نہیں آ رہے۔ حرم برا سا منہ بنا کر بولی تھی۔ وہ بڑے کیفے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مرحا درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر سامنے دیکھ رہی تھی۔ کہاں کھو گئی ہو تم؟ مرحا یار، حرم اسے ہلا کر بولی تھی، کیونکہ اسے اس طرح لگا کہ مرحا کئی اپنی ہی سوچوں میں گم بیٹھی ہے۔ کچھ نہیں، یہی سوچ رہی تھی، لوگ دوسروں کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تنزیہ ہنسی تھی۔ حرم نے اس کی بات پر لب کھینچے۔ تم گھر جاؤ گی ایگزامز کے بعد؟ مرحا اپنے بیگ سے اپنے بیگ نکال کر دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، اس دفعہ